تشریف فرما خطیب الہند مقرر شعلہ بار جناب مولانا ادریس رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، محب گرامی جناب قاری بلال صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اور اسٹیج پر تشریف فرما جملہ حفاظ کرام و علماء اعظام، پروگرام میں تشریف فرما میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، میری باقی عمر کے دن قیمتی ہیں کس قدر، میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے، روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں، میرا دن تیرے لیے ہے میری شب تیرے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اور حضرات یہ وہ مبارک محفل ہے جس میں اگر کرم ہو جائے تو اللہ کے رسول بھی تشریف لے آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو، کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی۔ حضرات بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ کتنی شادیاں ایسی ہوتی ہیں ڈی جے گانے اور ناچ گانوں کے نظر ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک ساعت میں اور مبارک گھڑی میں ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع ملا۔ کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی، کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی، وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگ لو، جواب سلم طلب کی رفاقت جنت، جواب سلم طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیعہ تیرے سوال میں ہے، خدا کو بھی رہی منظور جس کی خوشنودی، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا بات آمینہ کے لال میں ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی وہی ہے حشر کس خیال میں ہے۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، آئیے جس آیت مقدسہ کو میں نے عنوان گفتگو بنایا اس کا ترجمہ اور مطلب واضح کرنے سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت سے عقیدت کی تھالی میں سجا کر پڑھیے با آواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حصول برکت کے لیے کلام تاج الشریعہ کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے،
بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں یا نبی، خواب ہی میں یا نبی دیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں یا نبی دیدار ہونا چاہیے۔ بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام بس لیتے رہو، بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام بس لیتے رہو، بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام بس لیتے رہو۔ ارے عشق ہے تو عشق کا، ہاں عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں یا نبی دیدار ہونا چاہیے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ آپ حضرات، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، نیند کا غلبہ ہے۔ آپ حضرات تھوڑا اور جو ہے برداشت کریں اور توجہ سے سماعت کریں تاکہ اس محفل کی پوری برکتیں ہمیں شامل ہوں۔ بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں یا نبی دیدار ہونا چاہیے، اور کہہ رہے ہیں جس کو میدان قیامت سب کے سب، کہہ رہے ہیں جس کو میدان قیامت سب کے سب، نام اس کا مصطفیٰ بازار ہونا چاہیے، نام اس کا مصطفیٰ بازار ہونا چاہیے۔ اور حضور تاج الشریعہ کے دماغ میں کیا چلتا تھا اور ان کی تمنا کیا تھی، انہوں نے اپنے مقطع میں اظہار کیا ہے کہ مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے، مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے، مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے، ارے مثل اختر ہند میں، ہاں مثل اختر ہند میں دو چار ہونا چاہیے، مثل اختر ہند میں دو چار ہونا چاہیے، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں یا نبی دیدار ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات پریشان تو نہیں ہیں؟ 5-10 منٹ برداشت کر لیں گے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔
یہ شادی کا جلسہ ہے اور میں نے عنوان بنایا ہے اللہ کے ولیوں کے تعلق سے، تو مجھے شادی کے تعلق سے کچھ بولنا ہے۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہوئی تو پھر اپنے اصل موضوع کو چھیڑوں گا، ورنہ اسی پر گفتگو ختم کر دی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، 3 کاموں میں دیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں فوراً کر لینا چاہیے اگر انسان فائدہ چاہتا ہے اور اپنی بھلائی چاہتا ہے۔ تو پہلا کام میرے آقا فرماتے ہیں جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آج سماج میں یہ بہت بری بلا پھیلی ہوئی ہے کہ بچیوں کے رشتے بڑے تاخیر سے کیے جا رہے ہیں۔ وقت پر مناسب رشتہ آتا ہے تو ہم رشتے نہیں کرتے، پھر جو ہے جب وقت نکل جاتا ہے تو ہم رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا، اپنے آقا کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا۔ میرے آقا فرماتے 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکا اور لڑکی اگر بالغ ہو جائیں اور اچھا رشتہ ملے تو ان کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک کام کرنے میں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے پھر اللہ سے سچی توبہ کر کے عبادت الہی میں لگ جائیں گے۔ اے جوان، تجھے کیا معلوم کہ تجھے جوانی ہی میں پیام اجل آ جائے اور یوں ہی خالی ہاتھ تجھے دنیا سے جانا پڑے۔ تو نے نہیں دیکھا بچوں کے جنازے اٹھتے ہوئے، تو نے نہیں دیکھا نوجوانوں کو گھر سے نکلتا ہوا نکل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کا فرمان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرو، نیک کام کرنے میں بھی جلدی کرو۔ تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مردے کے کفن دفن میں بھی جلدی کرو۔ آج ہمارے ہاں بڑی تاخیر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار باہر ہوتا ہے تو 1-2 دن 3 دن تک جنازے کو رکھے رہتے ہیں انتظار میں، جبکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ چند لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے باہر سے مہمان، باہر سے آنے والے بیٹے کے لیے یا کسی اور رشتہ دار کے لیے کئی دن جنازے کو رکھے رہتے ہیں۔ تو حضرات محترم اپنے آقا کی ان احادیث پر عمل کیجئے کہ جب بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، زندگی میں بہار چاہتے ہیں تو اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرو۔ گناہ سے توبہ کرنے میں اور ہر نیک کام کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ جب جنازہ حاضر ہو تو اس کے کفن دفن میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ آئیے اب اپنے آقا کی حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندے نے نکاح کر لیا، جب بندے نے شادی کر لی تو اس کا نکاح مکمل ہو گیا، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِ، اسے چاہیے کہ آدھے کے لیے وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ آدھا ایمان جو ہے وہ نکاح کامل کر دیتا ہے، اور آدھے کے لیے اپنی رب سے ڈرے تو تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک سنے، آقا فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے 4 خصلتوں کے سبب۔ عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے اس کی 4 خوبیوں کے سبب۔ پہلی خوبی آقا فرماتے ہیں ولی مالہا، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ ولی حسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ ولی جمالہا، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ ولی دینیا، دیندار ہونے کی وجہ سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ جب تمہارے پاس 4 خوبیوں والی عورت، 4 خوبیوں کی
حامل عورتوں کا پیغام آئے، کوئی مالدار کے اعتبار سے ہے، کوئی حسب و نسب کے اعتبار سے ہے، کوئی حسن و خوبی کے اعتبار سے، اور کوئی جو ہے دینداری کے اعتبار سے۔ آقا فرماتے ہیں فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تو تم دیندار عورت کو چن لو۔ اس لیے حضرات محترم حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا افضل ہے، اور دیندار عورت شوہر کی مددگار ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی روزی پر قناعت کر لیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ لیکن جو دین سے دور ہوتی ہے وہ نہ شکر گزار اور نہ فرمان اور شوہر کی شکایتیں دوسروں کے سامنے کرنے والی ہوتی ہے۔ جو دیندار نہیں ہوتی وہ شوہر کو بھی مصیبت اور گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو دیندار ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں روکھی سوکھی کھا سکتی ہوں مگر اس کے حرام نہیں کھا سکتی۔ مگر جو دیندار نہ ہوگی وہ کہے گی مجھے تو اتنا خرچ چاہیے، اتنا مال چاہیے، اتنے پیسوں کا جوڑا چاہیے، چاہے آپ کہیں سے بھی کما کر لائیں، چاہے حلال ہو یا حرام ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کا رشتہ نیک خاندانوں میں کرو، خاندان کا بھی پتہ نکالو کہ خاندان کیسا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بچے جو ہے ماموں اور نانا کی عادتوں کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے، اس لیے خاندان بھی دیکھیں کہ خاندان کیسا ہے۔ حضرات لڑکا بھی دیکھیں تو دیندار دیکھیں، لڑکا دیکھیں تو برائیاں اس میں ملوث نہ ہو، وہ شرابی نہ ہو، اللہ اکبر، وہ جوا باسی نہ ہو، وہ حرام کمانے والا نہ ہو، بلکہ دیندار ہو، رزق حلال کمانے والا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو شرابی کو اپنی لڑکی نہ دو، شرابی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، شرابی کے گھر نہ جاؤ، اس کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ شرابی آدمی پر آسمانی تمام کتابوں میں اللہ کی لعنت آئی ہے۔ میرے آقا اور تنبیہ الغافلین کے اندر شیخ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی لڑکی شرابی کو دی گویا اس نے اپنی لڑکی یا بہن کو زنا کے لیے رخصت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ شرابی انسان بسا اوقات طلاق کا ذکر کر دیتا ہے، شراب کی حالت میں اسے ہوش نہیں رہتا، وہ طلاق کا ذکر کر دیتا ہے جس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور وہ حرام کاری کرتی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں شرابی کو اپنی لڑکی نکاح میں مت دو، شرابی کبھی تمہاری لڑکی کو خوشحال نہیں رکھ سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، نکاح کرنا سنت مؤکدہ بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا مکروہ بھی ہے اور نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ نکاح کرنا سنت کب ہے؟ جب اعتدال یعنی شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، نانو نفقے کی قدرت رکھتا ہو اور نامرد بھی نہ ہو، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر نکاح نہ کرنے پر اڑا رہے گا تو پھر انسان گناہگار ہوگا۔ اور اگر شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہ کرے گا تو زنا کر گزرے گا، یقین نہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اب اس پر نکاح، اور نان و نفقے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور وہ نامرد بھی نہیں ہے، تو اب اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور نکاح کرنا فرض کب ہے؟ جب شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نفسانی خواہشات کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور اسے یقین ہے پورا کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا کر گناہ کر بیٹھوں گا، نانو نفقے کی طاقت بھی رکھتا ہے، پھر ایسے بندے پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر اسے یہ اندیشہ ہے کہ میں نکاح کروں گا تو بیوی کو نانو نفقہ نہ دے سکوں گا، یعنی اسے یہ گمان ہے، یقین نہیں بلکہ گمان ہے کہ بیوی کا حق ادا نہ کر سکوں گا، ضروری باتوں کو پورا نہ کر سکوں گا، تو اب نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ میں نکاح کروں گا تو بیوی کا حق ادا نہ کر سکوں گا، نانو نفقہ نہ دے سکوں گا، تو پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ تو حضرات محترم، جب ہم پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہو تب بھی ہم نکاح کریں، واجب ہو تب بھی نکاح کریں، فرض ہو تب تو فوراً ہی انسان پر نکاح کرنا ضروری ہے، نہ کرے گا تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں بھائیں۔ حضرات آج غلط کاریاں ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، برادران ملت اسلامیہ اس پر کوئی توجہ نہیں، لیکن اگر پسند کی شادی کے لیے کوئی لڑکا یا لڑکی کہہ دے تو اس پر بے شمار افواہیں ہونے
ہونے لگتی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں سب سے کر دیں گے مگر اسی سے نہیں کریں گے۔ اے لوگوں، آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زناکاری سے بچنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے، اگر کہیں پر آپ کی بیٹی کے لیے بیٹی رشتے کو کہہ رہی ہے یا بیٹا رشتے کو کہہ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں تو پھر رشتہ کر دینا چاہیے۔ حضرات، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رب فرماتا ہے سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ برادران ملت اسلامیہ، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لذت اور شہوات میں منہمک ہونے سے گریز کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کوئی شخص ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے اور شریعت کا پیروکار نہ ہو تو وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کوئی شخص ہاتھوں میں سرسوں جما کر اور ہوا میں اڑ کر دکھائے اور شریعت کا پیروکار نہ ہو تو وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا افراد نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سرزد ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں یہ کہہ کر کے گزر رہا ہوں، سینہ دل میں کا ناسور اور ہمیں یاد نبی سے غم کافور، نقطہ قمر معمور، رضا مد نوری کا فیض نور ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔